وہ تیز قدموں سے چلتی یونیورسٹی کے گراؤنڈ تک چلی آئی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ سے یہاں تک کا فاصلہ اس کی نظروں نے عمر وحید کو کھوجتے ہوئے طے کیا تھا، اور بالآخر وہ اسے گراؤنڈ میں دوستوں کے درمیان بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ بےہودہ بدتمیز، ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیروں میں چھالے پڑ گئے، اور یہ یہاں بیٹھا دوستوں کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں عمر وحید کو کوستے ہوئے اس کے ایک ہاتھ میں پکڑے کوک کے ٹن اور دوسرے میں موجود برگر کو عیاشی کا خطاب دے ڈالا۔ ایک طاہرانہ نگاہ گرد و پیش پہ ڈالنے کے بعد وہ چلتی نظریں جھکائے عمر وحید اور اس کے دوستوں کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی، جہاں اس وقت اسٹوڈنٹ کا رش قدرے کم تھا۔ پھر صرف 5 منٹ میں عمر وحید اس کے دائیں جانب آ کر بیٹھ چکا تھا۔ علینا کا اس کے سامنے سے گزر جانا ہی گویا ایک طرح کا سگنل تھا کہ وہ اب اپنی موجودہ مصروفیات ترک کرے اور اس کے پیچھے آنے کی کرے۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک کوک موجود تھا، جبکہ برگر وہ ہڑپ کر چکا تھا۔ کیا بنا؟ علینا نے عمر وحید کے ہاتھ سے اچکتے ہوئے کہا۔ مقبرہ، عمر نے آنکھیں سکیڑ کر سامنے گراؤنڈ میں نظر دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو تمہارا یقیناً میں بناؤں گی، اگر یہی حالات رہے تو۔ علینا نے عمر کو تیوروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا اور ٹن منہ سے لگا لیا۔ عمر بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کچھ پل دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر علینا نے خالی ٹن ایک جانب اچھال کر اس خاموشی کو توڑا۔ تم ابھی تک اپنے گھر بات نہیں کر سکے، جبکہ میں آج یونیورسٹی سے واپسی پر بات کرنے والی ہوں۔ کیا مطلب؟ عمر نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کل میرا جو رشتہ آیا تھا اس کی بابت آج اماں کو میری رائے لینا ہے، اور میں صاف انکار کر دوں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے میں کسی صورت اپنی برادری میں شادی نہیں کرنے والی۔ لینا نے عمر کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، اور اگر میں بھی تمہاری برادری سے ہوتا تو؟ نہیں ہو تب ہی تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں یہاں۔ لینا کے یوں کہنے پر عمر سٹپٹا گیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنی ذات برادری سے کس حد تک چڑتی ہوں۔ تم سے میں نے کبھی بھی اس حوالے سے اپنی ناپسندیدگی نہیں چھپائی۔ تم میں انٹرسٹ لینے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ ہو گئے تھے۔ تمہاری طرف قدم بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ تمہاری کاسٹ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب میرے جذبات تمہارے لیے کم و بیش ویسے ہی ہیں جیسے تمہارے، لیکن اب تمہیں اپنے ماں باپ کے سامنے سٹینڈ لینا ہوگا، بالکل ویسے جیسے میں اپنے گھر میں آج تمہاری خاطر سیاپا ڈالنے والی ہوں۔ علینا نے سنجیدگی سے عمر کو وارننگ دینے کے انداز میں کہا۔ وہ غور سے علینا کا چہرہ دیکھنے میں مگن تھا۔ ایک دم گڑبڑا گیا۔ تم فکر مت کرو، آج میں ہر حال میں گھر میں کوئی نہ کوئی سیاپا ڈال دوں گا، اور ویسے بھی اماں کے کانوں میں بات ڈال چکا ہوں۔ انہیں راضی کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، وہ کہتی ہیں اپنے باپ کو خود راضی کرو۔ وہ لڑکی کے غیر ذات و برادری کے ہونے کا سنتے ہی میرا کیما کر دیں گے۔ وہ بھی ذات پات کے معاملے میں ہاتھ سے ٹچی ہیں۔ عمر نے بات روک کر ایک نظر علینا کو دیکھا۔ وہ بے نیازی سے اپنے بیگ کی زپ کھول اور بند کر رہی تھی۔ کچھ کہو نا، سن رہی ہو نا میری بات؟ عمر نے علینا کو ٹوکا۔ جواب میں اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے مشغلے میں مشغول ہو گئی۔ تاہم عمر جانتا تھا وہ پورے دھیان سے اس کی بات سن رہی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی حقیقت تھی کہ عمر وحید علینا بشیر سے بے حد محبت کرتا تھا اور کسی قیمت پر بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں مخاطب ہوا۔ اچھا تم ٹینشن مت لو، اب چاہے ابا اور اماں منانے کے لیے مجھے اپنی تکہ بوٹی نہ کروانی پڑے، میں کروا لوں گا۔ عمر وحید نے سینے پر ہاتھ مار کر علینا کی سمت فخریہ انداز میں دیکھا، جو ہنوز اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ پھر جو اس نے کہا، اس بات نے عمر وحید کے طوطے کبوتر سب اڑا دیے۔ مجھے کوئی ٹینشن نہیں عمر، ٹینشن تم لو۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو منانے میں ناکام رہے تو وہ تو شاید تمہاری تکہ بوٹی نہ کریں، مگر میں ضرور تمہارا قیمہ کر دوں گی۔
وہ بھی اس طرح کے ساتھ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نائیوں کی لڑکی ہوں، سمجھے؟ علینا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کٹ کٹ کرتی چلی گئی۔ عمر وحید بے بسی سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ علینا بشیر کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا۔ محلہ اسلام آباد کی تنگ گلیوں میں بنے 3 مرلہ کے مکان کی رہائشی علینا ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور آج کل ہر دوسری لڑکی کی طرح معاشرے میں پھیلی وبا کے زیر اثر اپنے حالات سے پریشان اور بیزار، اور اس سے بھی زیادہ اپنی ذات برادری سے نالاں تھی۔ 9 نفوس پر مشتمل یہ خاندان اس چھوٹے سے گھر میں بس سمایا ہوا تھا۔ کس طرح؟ یہ جانے دیجیے، بس یہ ان کا ہی کمال تھا۔ دادی، ابا، اماں اور 6 بچے، جن میں 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ سب سے بڑی علینا تھی، اس سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، پھر 2 بھائی، پھر سب سے چھوٹی بہن، جسے پیار سے سب لاڈو کہتے تھے۔ اتنا لاڈ پیار ملا سب سے کہ اس لاڈ پیار کے نتیجے میں ہر ایک کے پاس گسی پائی جاتی، پھر ایک کی بات دوسرے کے کان میں اتنے لاڈ سے پہنچاتی کہ اس کے نتیجے میں ہر دفعہ تیسری جنگ عظیم رونما ہوتے ہوتے رہ جاتی۔ لاڈو کسی حیثیت کی بنا پر سب سے پہلے دادی اسے لاڈو فتنی کہنا شروع کیا، پھر پورے محلے میں اسے نام سے جانی جانے لگی۔ علینا کے باقی بہن بھائی قدرے بیزار تھے۔ بھائیوں کو اسکول کے بعد کنچے کھیلنا مرغوب تھا۔ ان کی پینٹ اور شرٹس کی جیبیں کنچوں سے اس طرح لبالب بھری رہتی کہ اکثر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر ذرا سا بھی جھکتے تو کنچے ٹپا ٹپ شوربے میں گرتے، چینٹے اڑاتے۔ علینا سے چھوٹی 2 بہنیں سفینہ اور سبینہ، بڑی بہن علینا کی نسبت کم گو واقعہ ہوئی تھی، دونوں کالج میں پڑھتی تھیں اور دل ہی دل میں بہن کے فرمودات کو سراہتی تھیں، لیکن منہ پر لانے سے ذرا گریز ہی کرتی تھیں۔ جبکہ علینا کے درد کو زبان مل گئی تھی، سو وہ لانیاں بلبلاتی سنائی دیتی۔ اسے اپنے گھر کے ماحول، اپنے باپ کے پیشے سے چڑ تھی۔ لوگوں کے بال کاٹنا، شادی بیاہ کے موقع پر دیگیں کھڑکانا علینا کے ابا کا پیشہ تھا، اور وہ ہاتھ سے چرب زبان مشہور تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ بشیرہ نائی کینچی سے لوگوں کے بال کترتا ہے اور اپنی زبان سے لوگوں کے کان۔ بچپن میں کبھی اسکول میں ٹیچرز نے یا کسی کلاس فیلو نے علینا سے اس کے والد کے کام کاج کی بابت پوچھا تو جواباً جب اس نے یہ کہا بال کاٹتے ہیں تو سب نے ایک دم آنکھیں پھاڑ کر یوں دیکھا جیسے علینا نے کہا ہو جیب کاٹتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اسے ابا کے استرے، کینچی، پھر اپنی ذات سے سخت بیزاری ہو گئی۔ اس کے دماغ میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا وہ کسی قابل فخر ذات سے تعلق نہیں رکھتی۔ تب ہی اس نے فیصلہ کیا وہ اپنے مستقبل میں جو واحد تبدیلی لائے گی وہ کسی غیر ذات میں بیاہ ہوگی۔ بچوں کے بعد اب باری آتی ہے بڑوں کے تعارف کی۔ اس گھر کا سب سے بڑا یعنی بزرگ فرد دادی اماں ہیں، جو اب صرف دادی پکاری جاتی ہیں۔ وجہ گھر کا محسوس ماحول۔ اماں تو دادی کو دادی نہیں بلکہ ہمیشہ بربادی کہتی۔ وجہ دادی کا کانوں سے تقریباً بہرا ہونا۔ بڑھاپے کی دین تھا یہ مرض، وگرنہ اماں میں کیا مجال کے پر پھڑپڑاتی۔ دادی میں جب تک دم ہم تھا اماں کے پر کتر کر رکھے، پھر گزرتے وقت نے جب بے دم کیا تو بقیہ رہ جانے والے پیچو ہم اماں نے نکال دیے۔ کانوں سے اونچا سننے والی دادی کی نگاہیں ہمہ وقت چوکس رہتی تھیں، اور کچھ فطری چلاکی کے سبب بات کرنے والے ہونٹوں کی حرکت سے بات کا مفہوم بوجھ لیتی تھیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آتی اسے من مرضی کا مطلب دینے میں کمال حاصل تھا۔ دادی کا سب سے بڑا کمال اماں کی باتوں کو سمجھنا، پھر آستینے کس کر میدان میں اترنا تھا۔ کچھ 22 سالہ ساتھ نے دادی اماں کو بولی سمجھانے میں ہاسا طاق کر دیا تھا۔ اماں کے بارے میں کیا کہیں، کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں والا معاملہ تھا۔ ٹھینگے سے قد والی گول مٹول سی موٹے موٹے نکوش اور گورے رنگ والی اماں، جس کی بات چیت اور لب و لہجے کی نقلیں پورا محلہ اتارتا تھا۔ وجہ اماں کو ناک سے بولنے کی عادت تھی اور سونے پر سہاگا، ہر حرف کے آگے نون گنا کا استعمال۔ اماں کے ہر جملے میں اس کثرت سے
ننگنا پایا جاتا کہ سننے والا غش کھا جاتا۔ اماں سے نیا ملنے والا ہر شخص بے اختیار ہی اپنی ناک سکیڑنے اور پھلانے لگتا تھا۔ مزہ تو تب آتا جب گنگنانے کی شوقین اماں اپنے پسندیدہ گانے وہ ایک تیرا پیار مینوں ملیا کو کچن میں کام کرتے ہوئے گنگناتی تو اپنی مرضی سے اس گانے میں ڈھیر سارے ننگنا کا تڑکا لگاتی چلی جاتی۔ باہر صحن میں لیٹے ابا جن کی پہلی محبت نور جہان تھی تڑپ تڑپ جاتے، غائبانہ ان کی روح سے معافیا مانگتے اور چپل پہن کر دکان کی راہ لیتے جہاں ان کے کئی گاہک ان کی راہ تاک رہے ہوتے۔ کچھ بھی تھا پر ابا کے ہاتھ میں ہنر ضرور تھا، حجامت ایسی بناتے کہ پہلی بار بنوانے والا ہمیشہ بنواتا، دیگیں ایسی چڑھاتے کہ آج تک محلے کی کوئی شادی ابا کے کھانوں کے بغیر نہیں سجی تھی۔ کچھ ایسا ہی ہنر ابا کی زبان میں تھا، بیٹھے بٹھائے بندہ ٹھگ لیتے تھے۔ ابا کے گاہکوں کی بڑھتی تعداد میں ان کی زبان کا کمال اور ہاتھ کے کمال کے ہمراہ ہمیشہ رہا۔ یہ اور بات کہ ان کے کسی کمال سے علینا کو کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ ابا جتنے مرضی با کمال ہوتے رہتے تو ہمیشہ نائی نہ، اور علینا اس حقیقت سے نظریں چراتی تھی وہ کسی بھی دوسری ذات میں بیاہ کر چلی جائے رہنا تو اسے نائی کی بیٹی ہی تھا نا۔ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، علینا نے للکار کر کہا اور 5 درے شاپر میں ہاتھ ڈال کر بنے ہوئے چنے مٹھی میں بھر کر پھانکے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اماں نے جواباً اپنی آواز کو ناک میں اڑس کر کہا اور ساتھ ہی علینا کے ہاتھوں سے چنوں کا شاپر لے لیا۔ دادی قریب ہی اپنی چارپائی پر بیٹھی بڑے غور سے دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نظر ان کی بھی چنوں کے شاپر پر تھی۔ جب سے اماں نے اپنی نئی پتیسی لگوا کر دی تھی وہ شوقیہ ہر سخت سے سخت چیز کھانے کی کوشش میں رہتی تھیں۔ بتا تو چکی ہوں آپ کو۔ علینا لاپرواہی سے دادی کی چارپائی پر جا ٹکی۔ مجھے نائیوں میں شادی نہیں کرنی بس۔ اماں علینا کے دادی کے پاس جا کر بیٹھنے پر خاصی غصے میں تھیں کہ اب دادی ان کی بات قدرے آرام سے سمجھ سکتی تھیں۔ پھر اماں کو بھی اپنی پیڑھی کھسکا کر وہیں لانی پڑی۔ پھر علینا سے بولیں، نہ مجھے یہ بتا کہ تیرے لیے کہاں سے غیر ذات کا کھوتا ڈھونڈوں، نہ مجھے یہ بتا کہ تیرے لیے کہاں سے غیر ذات کا کھوتا ڈھونڈوں۔ چلو پہلے تو اس کے لفظوں کے تھال سے نون گنا چنو پھر دیکھو باقی کیا نکلتا ہے۔ دادی بڑبڑائیں اور علینا کھلکھلا کر ہنستی۔ دادی اور اماں کی نوک جھونک وہ عموماً سب کے سب ہی ہنسا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا اماں، کھوتا ڈھونڈے یا ہچر، بس ہو وہ غیر برادری کا، مجھے کسی نائی سے شادی نہیں کرنی۔ ارے کم وقت، تجھے پتہ نہیں کہ ٹنڈی ہیر شانب کے نام سے کتنی بڑی دکان ہے بشارت ٹیڈی کی۔ ارے کم وقت، تمہیں پتہ نہیں ٹیڈی ہیئر شاپ کے نام سے کتنی بڑی دکان ہے بشارت ٹیڈی کی۔ اماں کو اب غصہ چڑھنا شروع ہو گیا اور غصے کی حالت میں اماں کا اپنی ناک پر ستم مزید بڑھ جاتا تھا۔ نہ کوئی مجھے بتائے گا کہ کون سا فتنہ کھڑا کرنے والی ہو تم دونوں ماں بیٹیاں۔ دادی سے اب رہا نہیں گیا تو بیچ میں ہی کود پڑیں۔ علینا کے بولنے سے پہلے اماں نے جواب دیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اماں، کہتی ہے کہ غیر ذات میں شادی کریں گی، بیہودہ اپنی اور میری کھال نچوائے گی بانپ سے، وہ بھی اسرے کے ساتھ۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا، کہتی ہے غیر ذات میں شادی کرے گی، میری اور اپنی کھال کھچوائے گی باپ سے، وہ بھی اسرے کے ساتھ۔ ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے دادی؟ علینا کا رخ دادی کی طرف مڑا جس کا حیرت کے مارے منہ کھلا ہوا تھا۔ آپ ہی بتائیں، میں امی پاس کیا کسی نائی سے شادی کرنے جوگی ہی رہ گئی ہوں؟ کل کو میری سہیلیاں مذاق نہ اڑائیں گی میرا۔ آپ تو میری بات سمجھے نا دادی، آپ ابا کو منائیں میری خاطر پلیز۔ علینا نے التجائیہ دادی کے گھٹنے تھام کر کہا۔ تو دادی تو گویا رک سی گئی۔ اوئے ستیہ ناس جائے تیرا، دادی نے علینا کو دھکا دے دیا۔ مرن جوگی مجھے کہتی ہے ابا کو منائیں۔ ابا کو میں کیا مناؤں، پہلے میں خود تیرے ٹوٹے کروں گی۔
اس عمر میں کھے ڈلوا رہی ہے میرے سر پر۔ تیری ماں کو بھی جوتے پڑواؤں گی تیرے باپ سے۔ یہ اسی کی ضد تھی تجھے یونیورسٹی میں پڑھانے کی۔ آ لینے دے اپنے باپ کو۔ تیری ماں کو بھی مار پڑواؤں گی کہ ہمیشہ کے لیے ناک بند ہو جائے گی اس کی۔ دادی کا پر آسمان کو چھونے لگا۔ ایسے میں ان کا ہدف اماں ہی ہوتی تھیں۔ علینا نے جٹ سے آگے ہو کر دادی کے گلے میں بازو ڈالے اور انہیں زور زور سے جلانے لگی۔ پلیز دادی، پلیز مان جائے نا۔ دیکھیں اس میں آپ کی بھی ٹور بنے گی۔ ساری دنیا کہے گی کہ کرامت بی بی کی پوتی کتنی خوش نصیب ہے، کتنے پڑھے لکھے اور اونچی ذات کے گھرانے میں گئی ہے۔ سوچیں دادی سوچیں، کم بخت میرا گلا چھوڑے گی تو سوچوں گی نا۔ دادی جلائیں۔ انہوں نے جوش میں آ کر کچھ زیادہ ہی زور سے دادی کی گردن کو جگڑ لیا تھا۔ شرمندہ سی ہوتی پیچھے ہٹی تو دادی کی گردن سے ہلانے لگی۔ اماں غصے سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھیں، کیونکہ جانتی تھیں علینا دادی کو منا کر ہی دم لے گی۔ دادی کی ساری پھونپاں بس یہیں تک تھی۔ تب ہی دادی کو اکھیوں سے اماں کو دیکھتی علینا سے بولی، تو مہرانی، ایسا بانگ کا رشتہ آئے گا کہاں سے؟ کیا کسی نل سے ٹپکے گا یا گٹر سے ابلے گا؟ اف، خدا کا نام لے دادی۔ ایک تو بانکا کہہ رہی ہیں، دوسری طرف اعراج کے لیے کون کون سے ذرائع گنوائے۔ علینا کو سوچ کر ہی گن سی آئی۔ تصور میں اس نے عمر وحید کو نل میں سے ٹپکتا اور گٹر میں سے ابلتا دیکھا۔ آخ! جنب کارجہ نا ہنجار۔ اماں کو خاموش بیٹھنا گوارا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ایک بار پھر ٹانگ اڑائی۔ شکر ہے بہو رانی کو کوئی تو لفظ ملا جسے ناک سے نکالنے کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ دادی کا اشارہ ناہنجار کی طرف تھا۔ جواب میں اماں جی بھر کر بڑبڑائیں، تو چھوڑ اپنی اماں کو۔ دادی سے علینا کی اتری ہوئی صورت زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آخر کو بڑی پوتی تھی ان کی۔ میں منا لوں گی تیرے باپ کو، برادری سے بھی ٹکر لے گی کرامت بی بی، پر رشتہ بھی تو کوئی ہو نا۔ دادی اب بالکل ریشمہ حتمی ہو چکی تھیں۔ رشتے کا کیا ہے دادی، آواز نکالیں گے تو رشتے بھی آ جائیں گے۔ پہلے آپ ابا کو راضی کرنے کی مہم تو سر کریں۔ دادی سے کہنے کے بعد علینا نے شرارتاً اماں کو دیکھا اور بولی، کیوں اماں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ ابا راضی تو سب راضی ہے نا میری پیاری اماں۔ علینا نے شامدی انداز میں اماں کے گلے لگنا چاہا۔ جب ایک زوردار دھکا اماں کی طرف سے پڑا، علینا الٹ کر دادی کی گود میں جا پڑی۔ دادی جواب میں بڑے اطمینان سے دلیے کا پیالہ گود میں درے بیٹھی تھی۔ اماں نے اس تکرار سے کچھ دیر پہلے لا کر تپائی پر ڈھک کر رکھ دیا تھا اور اب چمچہ بھر کر منہ میں لے جانے والی تھیں کہ اس بڑے پیالے میں علینا کا سر کسی افتاد کی مانند آ پڑا۔ دادی کی گود اور علینا کے بال دلیے میں لت پت ہو چکے تھے، مگر دونوں کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا کہ نہ دادی نے علینا کے سر کو حرکت دینے کی کوشش کی اور نہ علینا نے خود ایسا کرنے کی غلطی کی۔ اب یہ علینا اور دادی کا درد سر تھا کہ سارے بکھیڑے کو کیسے سمیٹیں، مگر اماں نے ایک ہی باری میں ان دونوں پر اپنی برتری ثابت کر دی تھی۔ وہ اٹھیں اور گول گول دیدے گھماتے ہوئے علینا سے بولیں، اب یہاں بیٹھی سر کو نچوڑتی رہ، بڑی آئی غیر دانت کا رشتہ لانے والی۔ اب یہاں بیٹھی سر کو نچوڑتی رہ، بڑی آئی غیر ذات کا رشتہ لانے والی۔ اماں ٹھمک کر مڑی اور باورچی خانے میں گم ہو گئیں اور دادی نے ابا کو منا ہی لیا۔ علینا نے میدان مار لیا۔ اماں اکیلی اتنی مضبوط اپوزیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ماں تو تھی نا۔ بیٹی کے اچھے مستقبل کی امید پر راضی ہونے میں کتنی دیر لگتی۔ علینا نے عمر وحید کو گرین سگنل دے دیا۔ ادھر عمر کم و بیش اپنے ابا کو منانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کی اماں اور بڑی بابی نے اس سلسلے میں اس کی کافی مدد کی۔ شروع میں تو ابا لڑکی کے نائن ہونے پر ہاسے جذبس ہوئے۔ عمر وحید کو 2 ہاتھ بھی جڑ چکے تھے کہ عقل کے اندھے۔ محبت کرنے سے پہلے لڑکی کی ذات نہیں معلوم کی تھی، جس پر عمر وحید نے ہاسے جذباتی انداز میں جواب دیا، ابا جی، محبت اندھی ہوتی ہے۔ اور اس کے جواب کے ساتھ ابا جی کا 10 نمبر کا چھتر جب سر پر آ کر لگا تو عمر وحید کو کچھ دیر کے لیے
ساری دنیا نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ تو عمر بابی نے بیچ بچاؤ کروا دیا، نہ ابا عمر وحید کی محبت کو لولا لنگڑا بنانے کا پورا ارادہ رکھتے تھے، اور پھر ادھر عمر وحید نے علینا کے ابا کو راضی ہونے کی خبر دے دی۔ ادھر علینا بی بی کی شوخیاں آسمان کو چھونے لگیں، اور ٹھیک ایک ہفتے بعد عمر وحید کے والدین، بھائی، بابی علینا کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ کچن میں چائے کے لوازمات ٹرے میں سجاتی علینا اس کی مدد کراتی سفینہ کو شدید بے چینی لاحق تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا۔ اماں اب اور دادی کی جگہ علینا خود ہی بیٹھ کر اپنا رشتہ اوکے کر دے، اور تو اور آج تو لاڈو کو بھی اندر جانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا اماں نے، اور یہ بھی دادی نے ہی اماں کے کان میں پھونکا تھا، اپنی چھوٹی فتنی کو ڈرائنگ روم میں آنے سے روکے رکھو، یہ نہ ہو لڑکے کا باپ اس لاڈو کی طبیعت کا جنچال پن دیکھ کر ہی اس کا قیمہ بنا دے۔ کچھ ایسا ہی کچن میں ان تینوں بہنوں کے سننے میں آ رہا تھا کہ لڑکی کا باپ شکل سے ہی کسائی لگتا ہے، اور یہ تو علینا نے بھی دیکھا تھا کہ ایک دفعہ ابا ڈرائنگ روم سے باہر کسی کام سے آئے تو ان کے دونوں ہاتھ ادبن بندھے ہوئے تھے، وگرنہ خاموش ابا کم از کم علینا نے آج تک تو نہیں دیکھے تھے۔ اماں باہر آئیں، لڑکیوں نے موقع غنیمت جانا، انہیں گیر گار کر سوال جواب کرنے لگیں، مگر یہ کیا، اماں تو یوں لگتا تھا جیسے اندر سے ہی کسی کی مرید ہو کر نکلی ہیں۔ بڑے مؤدب انداز میں نے اشارے سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہا، اور چائے لانے کا کہہ کر گڑپ سے دوبارہ اندر۔ علینا کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ہو کیا رہا ہے اندر۔ جب تمام مہمان چلے گئے تو بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی، رشتہ بھی ایک نشست میں پکا ہو گیا، ساتھ آئی ڈھیروں مٹھائی بھی محلے میں تقسیم کرنے کے لیے تیار تھی۔ جاتے جاتے علینا کی ساس نے اس کے ہاتھ پر 2000 روپے درے اور زوردار جفی ڈال کر گیلے گیلے ہونٹوں سے اس کا منہ بھی چوم ڈالا۔ محترمہ پان کھانے کی شوقین تھیں اور اسی کے پیک ہونٹوں کے کناروں پر جمع ہوتی رہتی تھی۔ بڑی بابی نے کھسیا کر آگے بڑھ کر اپنے دوپٹے کے کنارے سے علینا کے گال پر لگا گلال صاف کیا اور گرم جوشی سے گلے ملتی آگے بڑھ گئی۔ علینا سے اس کے سسر جب ملے تو ایک لمحے اسے خوب جانچتی نظروں سے گھورا، پھر چہرے پر نرمی چھا گئی اور اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ ڈال دیا۔ ایک ٹھنڈی اور سکون آور سانس ارد گرد کھڑے نفوس کے سینوں سے خارج ہوئی تھی۔ عمر وحید کی ماں بابی کے چہرے بھی خوشی سے چمک اٹھے تھے، کیونکہ نائیوں کی کڑی عمر وحید کے ابا جی کو پسند آ گئی تھی۔ نہ میں کہتی تجھے ذرا بھی عقل تمیز نہیں کہ بچیوں کے رشتے کس طرح طے کیے جاتے ہیں۔ دادی ابا کو آڑے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں، انہیں بڑا قلق تھا کہ ان کے بیٹے نے رشتہ یوں طے کر دیا جیسے لڑکی دروازے سے باہر ہی تو پڑی تھی۔ اب اسی کا غصہ نکل رہا تھا تو بیبے میں اور کیا کرتا، منڈے کا ابا تو چھرے تلے دم بھی نہیں لینے دے رہا تھا۔ ابا سر چکائے بڑے جوش سے ناہن تراش کے ساتھ پیروں کے ناہن کاٹ رہے تھے، اس کے چھرے کی ایسی کی تیسی۔ کسی کی کیا مجال جو ہمارے پٹھے پر ہاتھ دھرے، تجھے تھوڑا سا وقت لینا چاہیے تھا، یہ سوچ کر بتائیں گے، مشورہ کریں گے برادری میں پہلے، مگر تو کڑی کو ڈولے میں بٹھانے کو تیار بیٹھا تھا۔ دادی کو غصہ آ گیا، کیونکہ بہرے پن کا عرضہ لاحق تھا، لہذا تیش میں خوب اونچا بولیں۔ علینا اور اماں بھی صحن میں نکل آئیں۔ حد ہو گئی ہے بیبے، ابا نے ناہن تراش پٹھا اور پھر بولے، پہلے تو میرے گلے پر ناہن دھرا ہوا تھا کہ برادری سے باہر رشتہ ڈھونڈو، کڑی کی مرضی نائیوں میں جانے کی نہیں، اب جب اپو آپ رشتہ آ گیا، کوئی ایل میل بھی نہیں تو میں کیوں انکار کرتا، اور پھر ساتھ نذیر ورک والا بھی تھا۔ اس نے پوری گارنٹی دی ان لوگوں کی کہ آج تک نذیرے کے لگائے رشتے دائی نہیں نکلے۔ باپ ابا کی ٹھیک تھی، غیر برادری سے رشتہ آ جانا غنیمت تھا، کیونکہ یہ لوگ برادری سے باہر رشتہ نہ کرنے کے لیے اتنی شہرت رکھتے تھے، غیر ذات چاہ کر بھی ان کو رشتے کے لیے نہیں پوچھتی تھی۔ سو ایسے میں تیرے میرے کانوں میں بات ڈالے بغیر ہی کام بن گیا۔
تو پھر چھان بین کرنے والی کیا بات تھی؟ دادی بھی سمجھ گئیں، اسی لیے کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اتنے میں اماں کچن سے ٹرے میں شربت کا جگ اور 2 گلاس رکھے وہیں آ کے بیٹھ گئیں۔ تب ہی دادی کو اماں سے کچھ پوچھنا یاد آیا۔ ہیں کیسرا، منڈے کا نام کیا ہے؟ گلاس میں شربت انڈیلتی اماں نے ایک نظر دادی کو دیکھا، پھر بولی، انمر وحیند۔ کیا بولی؟ دادی کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ اوہو اماں، انمر وحیند۔ اب کی اماں جھنجھلا گئیں، جبکہ دادی کے چہرے پر ابھی بھی ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ تب ہی اماں کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے ابا نے دادی کو ٹوکا، او بیبے کس سے سر پھوڑ رہی ہے؟ اس کی ناک کی نوک سے نکلنے والے نوکیلے نگینے کسی کو بھی ناکو چنے نگلوا سکتے ہیں۔ ایک زوردار قہقہ کچن کے دروازے کے پاس کھڑی الینا کے منہ سے برآمد ہوا، جس نے بے اختیار ابا کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے ایسے شاندار نون سے مزین فکرے پر ابا اور دادی کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دادی کا پہلے ہی آج کچھ موڈ اچھا نہیں تھا، اب کہ ابا نے پھر غصہ دلا دیا۔ دور پھٹے منہ، دادی پھنکاری اور اماں کو دیکھ کر بولی، پھڑا کیسرا ذرا جوتی، آج میں سب کی ناکیں پیس دوں گی۔ ساری عمر اس ناک نے میری ناک میں دم کیے رکھا، اور اب تیری محبت نے تیرے خصم کی ناک میں بل دے دیا ہے۔ دادی اور غصے میں اماں کو نہ لپیٹیں، یہ غضب دادی نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ابا نے حالات بگڑتے دیکھے تو فٹافٹ دادی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے شربت کا گلاس پکڑایا اور بولے، بیبے چل جانے دے، تھوک دے غصہ، زیادہ دماغ گرم کرنے سے اس کی گرمی کانوں تک پہنچتی ہے۔ ابھی تو تھوڑا بہت سن لیتی ہے نا، تیری بہو تجھے کیا کیا بولتی ہے؟ اگر بالکل بہری ہو گئی تو اپنے ارد گرد ہونے والی سازشوں کو کیسے سن پائے گی؟ ابا نے چاپلوسی سے کام لیا، اور دادی کو بھی اس خوشامد سے زیادہ دوسری بات دل کو لگی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھیں، ماں سوائے گھر کے معاملات سے لا تعلقی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح کہتا ہے تو۔ چل اب بتا کہ منڈے کا کیا نام ہے اور کرتا کیا ہے؟ اس وقت تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگا، بس منڈے کے ابے کی دہشت ہی کچھ ایسی تھی۔ دادی نے کانوں میں انگلی پھیرتے ہوئے کہا، عمر وحید نام ہے بیبے، اور منڈے کا اپنا کام کاج ہے بڑا وڈا، اوپر سے 16 پڑا ہوا ہے۔ ابا نے مدبر بنتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا۔ ہوں؟ جواباً دادی بھی متانت سے ہنکاری۔ پھر دہاڑے کون سے مانگے ہیں؟ تیاری کے لیے کتنے دن ملیں گے ہمیں؟ دادی کے اس سوال پر اماں بھی چوکس ہو گئیں۔ آہار کو ہتیلی ان کی گرم ہونا تھی۔ بس بیبے، یہی کوئی حج والی عید الاضحیٰ سے ہفتے پہلے کی تاریخ دی ہے، وحید الزمان صاحب نے۔ کون بد زبان؟ دادی کے کان پھر جواب دے رہے تھے، اور اب کے گلے کا پرزور امتحان تھا۔ انہوں نے گلا کھنکارا اور قدرے اونچا بولے، وحید الزمان بیبے، وحید الزمان، اور اس کے سامنے کہیں غلطی سے بھی اسے بد زبان نہ کہہ دینا، ورنہ حفصم کی زبانیں کاٹ دے گا۔ اچھا پاگل نہیں ہوں جو ایسی بات اس کے منہ پر کہوں گی۔ ہاں پیچھے سے تو صاف کہوں گی، شکل سے ہی کسائی کی اولاد دکھتا ہے، بگاڑ لے کیا بگاڑے گا؟ دادی سینہ تانے ابا کو گھورتے ہوئے بولی۔ ابا نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھٹک کر اماں کی طرف متوجہ ہوئے، جو کسی گہری سوچ میں غرق تھیں۔ ابا کی نظروں کے تعاقب میں دادی نے بھی اماں کو دیکھا تو دل دکھ گیا، بولی، دیکھا بشیرے، چاہے ماں شکل سے کتنی ہی بیوقوف کیوں نہ لگتی ہو، چاہے بڑے سارے سر میں رائی دانے برابر بھی عقل نہ ہو، چاہے او بیبے چاہے سے آگے بھی تو نکل لو۔ ابا زچ ہو گئے تھے، ابھی بنا ٹوکتے تو دادی کو اماں کی حامیوں کی فہرست طویل کر دینی تھی۔ اوکھا کاہے کو ہوتا ہے، میں تو کہہ رہی تھی آج میری اس جلی نوں کو بھی بیٹی کی جدائی نے دکھی کر ہی دیا۔ دیکھ تو کب سے چپ بیٹھی ہے، ورنہ کیسرا بی بی جہاں بیٹھی ہوں وہ لفظوں کی پٹاری سے ٹپا ٹپ نون گنا نہ گریں، یہ کبھی ہوا تو نہیں۔
क्यों कैसरा? बात मुकम्मल करके दादी ने अम्मा को घुटना हिलाया। अम्मा ने चौंक कर देखा तो दादी ने हमदर्दी से पूछा, क्या सोच रही हो कैसरा? दुख न कर, ये दिन तो सबको ही देखना है। जिसको रब ने बेटी दी है अल्लाह भला करेगा। वैसे क्या सोच रही है? अब्बा भी अम्मा की तरफ मुतवज्जो हो गए, जो अब हैरान नज़रों से दादी और अब्बा को तक रही थी। चंद लम्हे देखते रहने के बाद बड़ी ठंडी सांस भरकर बोली, हक हा, मंजे क्या सोचना है अम्मा? बस यही सोच रही हूँ कि अलीना की बरानत वाले दिन किस रंग की साड़ियाँ पहनूं, और क्या सोचना है मुझ गरीनब को। हक हाँ, मुझे क्या सोचना है अम्मा? बस यही सोच रही थी कि अलीना की बरात वाले दिन किस रंग की साड़ी पहनूं, और क्या सोचना है मुझ गरीब को। अम्मा तो कहकर उठी और चप्पल घसीटी किचन की तरफ हो ली। अब्बा हंसी दबाते हुए दुकान को उठ खड़े हुए कि दादी को अब सारा नज़ला अब्बा पर गिराना था, और दादी कीनातोज़ नज़रों से किचन के जाली वाले दरवाजे को देखती बड़बड़ाती हुई लेट गईं। और फिर वो दिन भी आन पहुंचा जिस दिन के लिए उमर वहीद और अलीना ने मनते मानी थीं। उमर वहीद सेहरा बांधे अलीना को बिहाने चौखट पर खड़ा था, मगर हाल की उमर वहीद के दोस्तों और कज़न ने हाल से बाहर सड़क पर खूब हंगामा किया। उमर की माँ, भाभी, अब्बा सब ही के चेहरे खुशी से खुले पड़ रहे थे। कुछ ऐसी ही सूरत हाल लड़की वालों की तरफ भी थी। शानदार इस्तकबाल के बाद बराती खवातीन अपनी नशिस्तों की तरफ चलीं, तो बारात के हमरा आने वाली एक हासी मोहम्मद खातून सबसे आगे थीं। हासी उम्र की थीं, मगर बेहद चुस्त होशियार। मालूम करने पर पता चला उमर वहीद की दादी हैं। लो जी, मुंडे की दादी अभी जीवंदी जिंदा है। अलीना की दादी ने सुना तो इन्हें कदरे अजीब लगा। पास ही अम्मा खड़ी थी, आवाज़ नीची करके बोली, बनस अम्मा, ये जो पुरानी माइयाँ होती हैं ना, बड़ी पक्की हड्डी की होती हैं, जिन्हें मंज जैसियों को सहना पड़ता है। बेचारी अंबर की अम्मा। बस अम्मा, ये जो पुरानी माइयाँ होती हैं ना, बड़ी पक्की हड्डी की होती हैं, जिन्हें मुझ जैसों को सहना पड़ता है। बेचारी उमर की माँ। इतना कहकर अम्मा अपनी समदन के पास हंसती मुस्कुराती चली गईं, और दादी को उनके जाने के बाद समझ आया कि अम्मा ने असल में इनकी ही चुटकी ली है। लेकिन इस वक्त ज़ब्त के सिवा कोई चारा नहीं था, लिहाजा एक कड़वी नज़र अम्मा के गोल मटोल सरापे पर डालकर बड़बड़ा दी। उन्होंने बेटी की शादी में पहनने के लिए हास फीके नारंगी रंग की साड़ी बनवाई थी। हालांकि सारी बेटियों ने मना भी किया, खुद अलीना ने सोबर रहने की ताकीद की थी, मगर वो अम्मा ही क्या जो मन मर्जी ना करती। सो अब सब की हंसती नज़रों का मरकज़ बनी अटलाती फिर रही थी। दादी ने खून के घूंट पिए उमर की दादी के पास कुर्सी घसीट कर बैठ गईं। और बहन जी, कैसे मिजाज कैसे हैं? मुझे तो आज ही पता चला आप उमर की दादी हैं। आप रिश्ता तय करते वक्त नहीं आई थीं, तो हमने सोचा उमर की दादी यकीनन अल्लाह बख्शे हो चुकी होंगी। दादी ने अपनी तरफ से ठट्टा लगाया था, मगर उल्टी आंतें गले पड़ गईं। ना अपा जी ना, वो क्यों भला? जब आप इतनी वडेरी बूढ़ी होकर हट्टी कट्टी की कण कमर तोड़ रही हैं, तो मैंने तो अभी 10 बरसातें आपसे कम ही देखी हैं। दादी तो बड़ी तरह सटपटाई। मुकाबल इनकी टक्कर का था। दांत रखने की कायल तो ना थीं, पर जवाब फिर किसी दिन पर छोड़कर पहली रो में बैठी अलीना की चंद दूसरी ससुराली औरतों की जानिब मुतवज्जो हुईं। ए पुत्र, ज़रा गाल सुनना। दादी ने मुखातिब करते हुए उमर की दादी की तरफ इशारा किया और बोली, ये जो कपत्ती लड़ाका सी माई लेकर आए हो साथ, ज़रा उनका नाम तो बताना। जमाल बेगम, इनमें से एक औरत ने जवाब दिया। ले 10। दादी दिल ही दिल में बड़बड़ाई। माँ प्यो ने नाम ही आदमियों वाला रख दिया। माई को मर्द मार तो मनना ही था, कसाइन ना हो तो। दूसरे रुख पर बैठी उमर की दादी भी किसी खातून के कान में घुसी कुछ मिलता जुलता ही बयान जारी कर रही थी। कुड़ी की दादी खासी चलितर हैं, नाई है ना?
پر ہم کون سا کام ہے؟ زبان وڈ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں۔ ایک تو شکل سے ہی حیران، اوپر سے نام دیکھو زنانہ نہ مردانہ، کرامت بی بی، لے دس ہوں۔ دونوں پارٹیوں کے ظاہری حالات اور رہن سہن ایک دوسرے سے خوب میل کھاتے دکھ رہے تھے، کچھ کھٹے کچھ میٹھے۔ یہ رشتے جہاں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں، وہیں ان کا وجود ایک پل کا سا کام دیتا ہے۔ رخصتی کا شور اٹھا تو اسٹیج پر مسلسل اماں کے نام کی آوازیں سنائی دینے لگیں، مگر اماں وہاں ہوتی تو سامنے بھی آ جاتی۔ وہ بیچاری کچھ آدھ گھنٹہ پہلے واش روم گئی تھیں، زندگی میں پہلی دفعہ ساڑی باندھی، بلکہ بندوائی تھی، سو فال کھول بیٹھیں۔ بیڑا غرق، اب کیا کریں؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ کچھ دیر خود ہی فال بنانے کی کوشش میں نڈھال رہیں، ناکامی پر ساڑی کو گول گول کس کر لپیٹا اور اس لباس پر 2 حرف بیچتیں پھنسے پھنسے قدموں سے حال کا رخ کیا۔ اسٹیج تک پہنچتے ہی بری طرح نڈھال ہو چکی تھی، کیونکہ بغیر فال کی دھوتی کی مانت کس کر لپٹی ساڑی میں چھوٹے چھوٹے اور پھنسے پھنسے قدم اٹھانا کس قدر مشکل ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جسے کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا ہو۔ جب اسٹیج کے قریب پہنچتیں تو سیڑھیوں کے پاس ہی رک گئیں۔ اماں نے اسٹیج کے اوپر چڑھنے سے انکار کر دیا کہ وہ جانتی تھی قدم سے قدم جدا کرنا عذاب بنا ہوا تھا کہ پیر اونچا کر کے سیڑھی پر رکھنا۔ انہیں یہیں بہتر لگا وہیں کھڑی رخصتی کا شور ڈال دیں۔ ویسے بھی ان کے کان بہت سی ہنسی کی آوازیں سن رہے تھے، جو یقیناً ان کو ہی دیکھ کر نکل رہی تھیں۔ اٹھو اٹھو جی، جلدی کرو، کڑی کی رخصتی میں دیر نہیں کرتے، حال والوں کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، دیر کہیں تو ٹھڈے ماریں گے۔ اٹھو امبر بیٹیاں، اٹھیں بائی صاحب، او اٹھو اٹھو جی، جلدی کرو، کڑی کی رخصتی میں دیر نہیں کرتے، حال والوں کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، دیر کی تو ٹھڈے ماریں گے۔ اٹھو عمر بیٹا، اٹھو بائی صاحب۔ سب ہکا بکا جلدی جلدی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر سب کا دھیان اس طرف جو ہوا تو اماں کی جانب سے توجہ بٹ گئی۔ اماں سکون کا سانس لیتی ایک طرف کو ہوئیں تو ان کے عین پیچھے کرسی پر براجمان دادی نے انہیں ساڑی کم دھوتی سے پکڑ کر کھینچا اور سرگوشیانہ انداز میں مخاطب ہوئیں، کہا تھا نہ تجھے کہ الماس بوبی بن کر بیٹیوں کی براتیں نہیں بکتاتے، پر تجھے تو شوق چڑھا تھا کڑی بن کر پھرنے کا، دیکھ لیا سب ہنس رہے ہیں تیری دھوتی دیکھ کر، گھر چل تو دیکھنا ذرا بشیرے سے تیرے سارے چاہ شوق نکلواتی ہوں۔ اماں جو پہلے ہی رونے والی ہو رہی تھیں، دادی کے یوں آڑے ہاتھوں لے جانے پر چھم چھم نیر برسانے لگیں۔ عورتیں اماں کے پاس آ کر دلاسے دینے لگیں کہ ان کے رونے کو سب ہی بیٹی کی جدائی کا دکھ سمجھ رہے تھے۔ ایک دم ان کو جیسے اس لمحے احساس جاگا تھا کہ واقعی ان کے جگر کا ٹکڑا آج ہمیشہ کے لیے پرایا ہونے کو ہے اور اس دکھ میں انہیں رونا ہے۔ پھر اماں دادی کے گلے لگ کر اس شدت سے روئیں کہ دادی تو دادی خود عمر کی ماں بھابھی بھی پاس آ کر آنسو بہانے لگیں اور اسی رونے دھونے میں علینا کی رخصتی انجام پائی۔ البتہ علینا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر مزے سے براجمان عمر کی دادی اپنے پوتے کی دلہن بیاہ لے جانے کی خوشی میں اپنی پارٹدار آواز میں مسلسل ہنسی ہنساتی رہیں، اور یوں یہ قافلہ دلہن لے کر گھر کو روانہ ہوا۔ شادی کے ٹھیک ایک ہفتے بعد بقر عید تھی اور علینا کی پہلی عید تھی، وہ بھی شادی کے فوراً بعد۔ سو جوش و خروش خوب تھا، نئی نئی شادی کا خمار من چاہے ساتھی کی محبت نے مل کر خوب روپ چڑھایا تھا۔ گھر والے خوب لاڈ اٹھا رہے تھے، عمر کے ابا بھی آتے جاتے پیار دیتے، عمر کی دادی بھی ہنسی اچھی طبیعت کی تھیں، جوتا بھی مارتی تو ہنسی میں لپیٹ کر، جو بھی تھا سب بہت خوبصورت تھا۔ ان ہی خوبصورتیوں کو سوچتی محسوس کرتی علینا دل سے تیار ہونے میں مگن تھی۔ باہر قربانی کے جانوروں کے شور کی تیز ہوتی آوازیں ثابت کرتی تھیں کہ کسائی آ چکا ہے۔ عمر واش روم سے نہا کر نکلا تو علینا نے بیڈ پر سلیقے سے پھیلا کر رکھی کلف لگی شلوار قمیض اس کی طرف بڑھائی، جبکہ عمر محض
ٹراؤزر بنیان پہنے اس سوٹ کو تک رہا تھا۔ وہ علینا، یہ اصل میں آج اسے سوجھ نہیں رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ تھوک نکل کر حلق تار کیا، آنکھوں میں الجھن لیے کھڑی علینا کو سلیقے سے سمجھانے کے طریقے پر ابھی غور ہی کر رہا تھا۔ ڈر سے دروازہ کھلا دادی اندر چلی آئیں۔ یہ ان کا چھاپا مارنے کا محسوس طریقہ تھا۔ بے عمر، وے اور کتنا ٹائم لینا ہے تو نے؟ تیرا باپ باہر کب سے چھری لیے لنگی کسے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اسے پھر ایک آدھ جگہوں پر پھیرا مارنا ہے۔ چھیتی کر، بیوی کو بعد میں چھری پھیر لیں۔ پہلے باہر آ، جانوروں کو تو پھیر چھیتی کر۔ دادی ہنستے ہنستے واقعی علینا کو حلال کر گئی تھیں۔ اس کا چہرہ اس وقت بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے اس کی قربانی کی جا رہی ہو۔ عمر کا رنگ بھی بالکل فاق تھا۔ جو بات اسے بڑے سبھاؤ طریقے سے علینا کے گوشت گزار کرنی تھی، وہ بڑے بے ڈنگے پان سے اس کے سامنے کھلی تھی۔ یہ دادی کیا کہہ رہی ہیں عمر؟ ابا کو کدھر جانا ہے؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تم کیا کام کرتے ہو بتاؤ مجھے، بولو۔ لینا نے ایک سانس میں بولتی عجیب لگ رہی تھی۔ عمر کو ہنسی آئی مگر وہ دبا گیا۔ ہم کسائی ہیں۔ کیا؟ ایک تیز چیخ کی مانند یہ لفظ علینا کے منہ سے برآمد ہوا۔ صدمے سے وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ تم نے عمر اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، مجھے دھوکے میں رکھا، اور میں بیوقوف تم سے کبھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اف، تم کسائی ہو۔ علینا نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ عمر فی الوقت اس کے قریب نہیں بٹکا کیونکہ علینا کے بالکل بائیں طرف پڑے ڈیکوریشن پیسز اس کی پہنچ سے بے حد قریب تھے، اور پھر اس وقت شدید غصے اور صدمے کی حالت میں تھی۔ چند لمحوں بعد علینا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور چٹخ کر بولی، اور وہ جو تمہیں یونیورسٹی میں سب بٹ صاحب کہتے تھے، وہ کیا ڈرامہ تھا؟ وہ ایک بے ساختہ سا کہکا عمر کے حلق سے برآمد ہوا۔ وہ اب تھوڑا علینا کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ تو میرے دودھ ملائی جیسے گورے چٹے رنگ کی وجہ سے سب مجھے بٹ صاحب بلاتے تھے۔ آہر کو وجاہت تو میرا پلس پوائنٹ ہے نا۔ عمر نے فخر سے گردن اکڑائی۔ علینا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بات تو اس کی واقعی صحیح تھی۔ یونیورسٹی کے چند بہت خوبصورت لڑکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ تب ہی تو اسے گمان بھی نہ گزرا کہ اف، کتنی پاگل تھی وہ۔ اپنی ذات اور برادری سے باہر شادی کرنے سے آخر فرق کیا پڑا؟ بس اتنا ہوا کہ نائیوں سے کسائیوں میں آ گئی تھی۔ اتنی دفعہ گھر میں ابا دادی نے عمر کے والد کی بربریت کا ذکر کیا، کتنی بار ان کے منہ سے کسائی، ٹوکے اور چھریوں کے لفظ سنے، مگر عمر سے رشتہ طے ہونے کی خوشی اس قدر تھی کہ کسی دوسری جانب توجہ ہی نہ دی۔ اور اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسائیوں کی بہو بن چکی تھی، اور اگر اس بارے میں حرف شکایت بھی اماں کے سامنے نکلا، وہ شاید نہیں یقیناً اس کا سر مونڈ دیں گی۔ یا اللہ، وہ کراہی۔ عمر قدے چونک کر پھر ناگواری سے اس کی جانب دیکھتا آگے بڑھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ علینا، آپ کی اس کی آواز میں شوخی مفقود تھی۔ کیا واقعی تمہیں اپنی ذات سے اتنی نفرت ہے؟ میں حیران ہوں علینا، واقعی حیران کہ جس ذات میں تم پیدا ہوئی، جس پیشے نے تمہیں پروان چڑھایا، جس نے تمہیں محبت دی، مان اور بھروسہ دیا، ان سے ہی تمہیں اتنی نفرت ہے کیوں؟ آپ کے علینا نے حیران نظروں سے عمر کو تکا۔ اس کیوں کا جواب کیا تھا بلا؟ اور پھر تمہارے جیسے پڑھی لکھی لڑکی جس نے نفسیات میں ماسٹر کی ڈگری لی ہو، اس کی تو خود کی سائیکی پر مجھے حیرت ہے۔ اور جب تم نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے تھے، ساتھ جینے مرنے کی، اس ایک ہفتہ میں 1000 قسمیں کھائی ہیں، وہ سب کی سب میری کاسٹ کے بارے میں پتہ لگنے کے بعد اگل بھی دیں۔ کیا بات ہے بھائی، بڑی سیاسی محبت ہے تمہاری۔ لینا آخری بات پر صحیح معنوں میں شرمندہ ہو گئی۔ واقعی کتنا سطحی رد عمل تھا اس کا۔ اور پھر علینا بی بی، میں نے تمہارے نائی ہونے کا سن کر اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، حالانکہ تمہاری ذات برادری کا پتہ مجھے بہت بعد میں چلا تھا۔ ایک اور طنز، ان باتوں کے بارے میں علینا نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا۔
کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی ذات میں پیدا نہیں ہوتا ڈیئر، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں بھی اس ذات میں پیدا ہونا پسند کرتا جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات مبارک ہے۔ باقی سب تمہارے میرے بنائے خانے ہیں جس میں ہم انسانوں کو فٹ کرتے ہیں، پھر اچھے برے کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ عمر ہانپ گیا۔ اس نے سر صوفے پہ پھینک کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے واقعی بہت دکھ پہنچا تھا۔ اس نے علینا کو اتنا سطحی نہیں جانا تھا۔ وہ اپنی کاسٹ کے حوالے سے اس کے تحفظات کو بچکانا اور وقتی سمجھتا تھا۔ اب خود عمر کی ذات کے حوالے سے اس کا اتنا شدید رد عمل اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی کاسٹ پر کبھی شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ وہ محنت کرتے تھے اور حلال کھاتے تھے۔ تم نے تو ایک دفعہ مجھے کہا تھا تمہاری HMC کے نام سے کوئی کمپنی ہے جسے اب تم بھی رن کرتے ہو۔ کافی دیر خاموشی کے بعد علینا کی آواز ابھری، کچھ شرمندہ سی۔ اتنے تناؤ والے ماحول میں بھی عمر کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی اور وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ علینا کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ تب شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ پتہ ہے کیا، مجھے کوئی کمپلیکس نہیں اپنی کاسٹ پر، مگر جب مجھے تمہارے خیالات پتہ لگے تو صرف محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے تمہیں اپنے پیشے کا محفف بتایا۔ HMC یعنی حلال میٹ اینڈ چکن۔ ہا ہا ہا۔ عمر کو پھر سے ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس دفعہ تو علینا بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ واہ، HMC یعنی حلال میٹ اینڈ چکن۔ دیکھو علینا، اللہ کی ہم پر اتنی رحمت ہے کہ واقعی ہمارا اب کمپنی سیٹ اپ ہے۔ ہم خود تو چھریاں نہیں پھیرتے نہ کھالیں اتارتے ہیں، مگر اس مقصد کے لیے رکھے گئے کارکنوں کی مکمل نگرانی کی جاتی ہے۔ ایک منظم اور وسیع پیمانے پر ہمارا کام ہے۔ ہاں، یہ ابا کے اور بڑے بھائی کا معمول ہے۔ آج وہ اپنے گھر کے جانور خود ذبح کرتے ہیں اور ساتھ مجھے بھی لازمی گھسیٹتے ہیں۔ اور تو اور ابھی ہمارا ٹولہ تایا لوگوں کی طرف بھی جائے گا، پھر پھپھی کی طرف، سب مل ملا کر قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ آخر کو کسائی جو ٹھہرے۔ اماں نے شرارت سے اسے کندھے سے کندھا مارا تو وہ کرا کے رہ گئی۔ کسائی نہ ہو تو شکر کرو کسائی ہوں، ہرجائی نہیں۔ جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ عمر نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ سو تو تم ہو۔ علینا اترائی۔ وہ کیسے؟ میں کیسے ہرجائی ٹھہرا بلا؟ وہ ایسے کہ تم پر سجتا ہے ہرجائی کسائی۔ دونوں سر جوڑ کر کھیکھلا کر ہنس پڑے۔ شاوا شاوا اے شوخیاں، باہر ابا تیرا ہلکان ہو رہا ہے اور تو ادھر بیوی کے سر سے سر جوڑ کر جوئیں ڈلوا، اور اگر تیرے سر میں جوئیں پڑی نا تو سیدھا تجھے اس کے باپ کے پاس بھیجوں گی کہ تیرے بال ہی صاف کر دے، سمجھا؟ اب چل آ باہر۔ دادی تیز گام کی مانند آئیں اور چلی گئیں۔ علینا اور اماں نے ٹھنڈی سانس بھر کے ایک دوسرے کو دیکھا، دوبارہ ہنس پڑے کہ ایسی عزت افزائیاں بڑوں کے ہاتھوں بچوں کا معمول ہوتی ہیں۔ سوری فار ایوری تھنگ، علینا دھیمے سے بولی۔ اٹس اوکے۔ عمر نے اس کا سر تھپتھپایا۔ اب اپنے ذہن کو وسیع کرو، اپنی کاسٹ کے حوالے سے دل میں موجود تمام شرمندگی کو نوچ ڈالو۔ دوبارہ اگر میں نے تمہارے اندر اس حوالے سے کوئی شرمندگی دیکھی تو میں ثابت کروں گا کہ میں وہ ہوں۔ کیا؟ علینا نے بوئیں اچکائیں۔ ہرجائی کسائی، عمر نے کہا اور دونوں پھر سے ہنسنے لگے۔ ٹھہر جا بیبے، تو ٹھہر، میں جاتا ہوں۔ اسے میرے 10 نمبر کے چھتر کی ضرورت ہے۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتا باہر۔ یہ ابا کی آواز تھی اور اب انہیں یقیناً اندر ہی آنا تھا اور چترول بھی کر دینی تھی۔ اس لیے ان کے آنے سے پہلے عمر زور سے علینا کی ناک مروڑتا جھٹ سے باہر نکل گیا۔ علینا ناک سے ہلاتی نم آنکھوں سے اپنی سابقہ سوچوں پر نفرین بیچتی واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر سے دل سے اپنی بقایا تیاری مکمل کرنا تھی اور آج اس کے دل پر کسی ذات کا بوجھ نہیں تھا۔